الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صنفان من أهل النار لم أرهما. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی دو قسمیں آگ میں سے ہیں، ابھی تک میں نے ان کو نہیں دیکھا، میرے بعد آئیں گے. قوم، پہلی قسم وہ لوگ، معہم سیات، جن کے پاس کوڑے ہوں گے، کاذناب البقر، گائے کی دم کی طرح، یضربون بہ الناس، جن کے ساتھ وہ لوگوں کو ماریں گے بغیر کسی جرم کے، ظلم کرتے ہوئے، زیادتی کرتے ہوئے. ونسان، اور دوسری قسم وہ عورتیں، ایسی عورتیں آئیں گی، کاسیات عاریات، جو لباس پہننے کے باوجود ننگی ہوں گی، لباس پہننے والی ہوں گی پھر بھی ننگی ہوں گی. ممیلات مائلات، مائل کرنے والی ہوں گی اپنی طرف دوسروں کو، لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے والی ہوں گی. کیا مطلب؟ یعنی کہ اپنی زینت کا اظہار کریں گی مردوں کے سامنے، مردوں کے سامنے زینت کا اظہار کریں گی تاکہ لوگ ان کی طرف دیکھیں. ظاہر بات ہے، جب کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے، زینت و زیبائش کر کے نکلتی ہے، اللہ، تو لوگ اس کی طرف دیکھتے ہیں. تو فرمایا کہ یہ عورتیں ممیلات، لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والے، مائلات، خود بھی لوگوں کی طرف، دوسروں کی طرف مائل ہونے والی، یعنی گناہ کی دعوت دینے والی اور گناہ میں ملوث ہونے والے. رؤوسہن کأسنمۃ البخت المائلہ، ان کے سر کے بالوں کا ڈیزائن ایسا ہوگا، بناوٹ ایسی ہوگی جیسے لمبی گردنوں والے اونٹوں کی کوہان ہوتی ہے. اللہ، اونٹوں کی کوہان کی طرح انہوں نے اپنے سر کے بالوں کی بناوٹ بنائی ہوگی. لا يدخلن الجنہ، ایسی بدبخت عورتیں جنت میں داخل نہیں ہوں گی. ولا یجدن ریحہا، اور نہ ہی انہیں جنت کی خوشبو آئے گی. کیا فائدہ کلمہ پڑھنے کا، مسلمان کہلانے کا؟ اللہ، اسلام صرف کلمہ پڑھ لینے کا نام نہیں ہے کہ بس کلمہ پڑھ لیا اور بس، باقی سارے انداز، ساری باتیں، سارے اعمال کافروں کی طرح. اللہ، اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا. اگر ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے دشمن اور باغی کافر لوگ کیسا لباس پہنتے ہیں، کیسی حجامت بنواتے ہیں، یہودیات اور نصرانیوں کی عورتیں کیسے زینت و زیبائش اختیار کرتی ہیں، کیسے دوسروں کو مائل کرتی ہیں، کیسے وہ اللہ تعالیٰ کی دھرتی پر فحاشی پھیلانے کے لیے اپنے فیشن بناتی ہیں.
آج کل تو مشکل نہیں رہا، دیکھ لیں، اب دیکھنے کے بعد اپنے آپ کو پھر بچائیں کہ کہیں کافروں کی تشبیہ نہ ہو جائے حجامت میں، لباس میں، گفتگو میں، انداز میں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، تم نے جس قوم کی مشابہت اختیار کی قیامت کے دن انہی کے ساتھ ہو۔ اس وقت ہمیں کافروں کا مکمل زندگی کا انداز نظر آ رہا ہے، موبائل پر دیکھ رہے ہیں نوجوان، مرد بھی دیکھ رہے ہیں، عورتیں بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہودیوں کی عورتیں کیسا لباس پہنتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر اپنے آپ کو بدلنا ہے، بچانا ہے، یہ نہیں کہ ان جیسا ہی ہم لباس شروع کر دیں، ان جیسی حجامت شروع کر دیں، تو پھر تو ہم نے علل اعلان سر بازار ببانگ دہل کافروں کا راستہ اختیار کر لیا، دیکھ کر کہ کافر ایسا لباس پہنتے ہیں ہم بھی ویسا پہنے، یہ تو خود اپنے اسلام سے بے وفائی برتیں گے، خود ہم نے اپنے اسلام کو یعنی اپنے گھر کو خود آگ لگا دی جب ہم کافر مردوں کو کافر عورتوں کو موبائل پر دیکھ کر پھر ان کی طرح کریں، پھر انہی کی طرح زندگی گزاریں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بڑی سخت دھمکی دی ہے، میں کہ لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، یہودیوں کو نصرانیوں کو دوست مت بناؤ، اگر ایسا کرو گے وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، تو میں سے اگر کسی نے کافروں کی طرح زندگی اختیار کی تو قیامت کے دن انہی میں سے اٹھایا جائے گا۔ ہم اس کے کلمے کا، اس کی نمازیں پڑھنے کا، ان کے روزے رکھنے اور ان کی نیکیوں کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ اگر اپنی پوری زندگی کافروں کی طرح گزاری، بولنا کافروں کی طرح، لباس کافروں کی طرح، حجامت کافروں کی طرح، شادی کافروں کی طرح، غم کافروں کی طرح، لوگ کیا فائدہ پھر کلمہ پڑھنے کا کیا مقصد؟ اللہ تعالیٰ ہمارے معاشرے کی اصلاح فرمائے۔ فرمایا کہ ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو نہیں آئے گی، وَإِنَّ رِيحَهَا لَيُوجَدُ مِن مَّسِيرَةِ كَذَا وَكَذَا، حالانکہ جنت کی خوشبو جو ہے حدیث میں آتا ہے 500 سال راستے تک، 500 سال کی مسافت تک جنت کی خوشبو پھیلے گی، سبحان اللہ، یعنی کہ 500 سال تک اگر کوئی مسافر سفر کرتا ہے، جتنی مسافت وہ طے کرتا ہے، جتنے کلومیٹر وہ طے کرے گا، اتنی دور دور تک جنت کی خوشبو آئے گی، لیکن ایسی عورتوں کو جنت کی خوشبو نہیں آئے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔